السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ وزیر اعظم نے بالآخر جہانگیر خان ترین سے رابطے کے بعد آج چودھری برادران سے بھی ملاقات کر لی۔ عمران خان سے ملاقات میں چودھری برادران نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ڈٹ کر ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ چودھری برادران کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو بتا دیا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹا سکے تو وہ پہاڑ پر اور ہم زمین کے نیچے دھس جائیں گے۔ ناظرین، چودھری برادران نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عدم اعتماد کی باتیں افسانہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے۔ کاف لیگ جو اس سے قبل 2 کشتیوں کی سوار دکھائی دے رہی تھی، اب اس نے حکومتی ناؤ پر اپنا بوجھ رکھ دیا ہے۔ چودھری برادران کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عشائیے کی دعوت دے رکھی تھی، مگر چودھری برادران نے اس دعوت کو بھی پس پش ڈال کر وزیر اعظم سے ملاقات کو ترجیح دی۔ کاف لیگ کے بعد اب وزیر اعظم MQM پاکستان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے وار کے بعد اپوزیشن پر آج یک کے بعد دیگرے 2 بم مزید گرا دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملاقاتوں کا محاذ خود سنبھال لیا ہے اور اب یہ قیاس کرنا مشکل ہے کہ وزیر اعظم کے مزاج میں یہ بدلاؤ کل کی بڑی ملاقات کے بعد ہوا ہے یا یہ تبدیلی اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے ہے۔ آپ کی عوامی مارچ کی وجہ سے کپتان جھک گیا، کپتان گھبرا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کم ہو گیا، بجلی کی قیمتوں میں بھی 5 روپے کا کمی کیا ہے۔ کپتان جو جھکنے والا نہیں تھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہے؟ ہم ان کے ڈرامے ہمیں نظر نہیں آتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کریڈٹ اپوزیشن لے رہی ہے کہ یہ ہمارے دباؤ کا نتیجہ ہے اور ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ حکومت اس کمی کو پورا کہاں سے کرے گی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ ڈوبتی کشتی کو بچانے کا حربہ ہے۔ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی ناکام کوشش ہے کہ عوام سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے جو وعدے کیے تھے ان سے ہٹ گئے ہیں؟ سیاست کے اس کھیل میں جو پیش منظر ہے، اس سے کہیں اوجل جو ہے وہ پس منظر کے کردار دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کھیل میں کیا اب بھی اپوزیشن کو تحریک اعتماد کی کامیابی کا یقین ہے؟ یہ ہم اس یقین سے نہیں کہہ سکتے جو پچھلے 10 دن میں کہہ رہے تھے۔ ایسا کیا بدلا ہے؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر علی نواز اوان صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ علی صاحب، پارلیمانی جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ حزب اختلاف کا ایک پریشر ہو، ایک دباؤ ہو، اور اس دباؤ میں آ کر حکومت جو ہے اپنی کارکردگی بہتر کرے، اپنی پرفارمنس کو ایک دفعہ پھر اس کے اوپر نظر ثانی کرے۔ کیا یہ واقعی کریڈٹ اپوزیشن کو جاتا ہے کہ اتنا دباؤ بڑھا دیا کہ اس تاریخی ریلیف پیکج دینے کے اوپر آپ لوگ کنونس ہو گئے وزیر اعظم؟ اگر مہر اس کو اس طرح دیکھ لیا جائے کہ یہ پہلا پیکج آیا ہو جس میں آپ نے پاکستانی عوام کو ریلیف دی گئی ہو۔ اگر آپ کو شروع میں یاد ہو، اکنامک ریلیف دی گئی پاکستان کو، 2500 لائنز پہ ہمارے ایکسپورٹرز کو کنسیشنز دی گئیں جس پہ اپوزیشن نے بہت شور مچایا۔ اس کے بعد کورونا آ گیا اور کورونا کے اندر 250 ارب روپے کا پیکج دیا گیا پاکستانی عوام کو، اور 1.5 کروڑ خاندانوں کو تھم امپریشن کے اوپر گھر گھر جا کے ان کو پیسے ملے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جب پیٹرولیم پرائسز ایک دم دوبارہ 68 سے شوٹ ہوئیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے GST جو اس کے اوپر کلیکٹ ہوتی ہے، جو نون پیپلز پارٹی کے دور میں 52% ہوتی تھی، اس کو 0% کر دیا۔ اس کے بعد اور جو پرائسز شوٹ ہوئی تو جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو 0 کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب جو کیونکہ یوکرین اور رشیا کے اندر سب جو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی جنگ لگی ہوئی اور جس کی وجہ سے اوپیک جو ملک آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو پرائسز اوپر گئی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک دفعہ پھر ریلیف دیا $450 ارب روپے کا۔ اگر آپ وہ پرائسز جو $95 سے $105 پہ چلی گئی ہیں، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اور 10 روپے جو ہم نے آلریڈی مائنس کر دیے، تو 20 روپے کا ریلیف دیا گیا، 5 روپے کا الیکٹریسٹی پہ دیا گیا، اور اگلے بجٹ تک اس کو کنسسٹنٹ ایک جگہ رکھنے کی بھی بات کی ہے۔ آپ نے ایک چیز کنسسٹنٹ رکھ دی ہے جو آج $104 فی بیرل تک آئل کی پرائسز چلی گئی ہیں۔ یہ ایک چیز دیکھیں، اس کے بعد ایک چیز اور اس میں دیکھیں، ایک تھوڑے 3 مہینے پہلے ہم نے صحت سہولت کارڈ
पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर लॉन्च किया। 450 अरब रुपए की सिर्फ और सिर्फ से सहूलत कार्ड की पंजाब के अंदर हमने रकम अदा की। तो ये सारे रिलीज कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, ये नहीं कि ये पहला रिलीफ आया है। और जो सिंध की बात कर रही हैं अभी बिलावल भुट्टो, इकोनॉमी नहीं कर रहे मगर सर इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। वही बात करने लगा, ये फकत एक सियासी फैसला आपकी हुकूमत ने किया है। आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप हमेशा अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते रहते हैं। महर आपको, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 3700 अरब रुपए की गवर्नमेंट की रिसीट्स थी, आज हम 6000 अरब रुपए की रिसीट्स इकट्ठी करने जा रहे हैं। अगर आपके पास फिजिकल स्पेस बनती है तो आपने रिलीफ देना होता है। हम वो फिजिकल जो इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं है, बजट खसारा भी आपका बढ़ता चला जा रहा है, आपका कर्जा मुल्क की तेज तरीन तारीखी रफ्तार के ऊपर बढ़ा है सर। इकोनॉमी पे शुरू कर लेते हैं ना, आपका जो आई एम टॉकिंग अबाउट द सर डेट टू जीडीपी आपका कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? सवाल तो सुन लीजिए सर। आप लोग और आपका हक है, पॉलिटिक्स करना भी आपका हक है, मुईशत को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना भी आपका हक है, मगर ये सियासी फैसले जो है ये खला में नहीं हुए, ये कहना मकसद है। आप सियासत पे कमेंट कीजिए सर, ये खला में नहीं हुए। आप ये देखें कि अगर 3.5 साल तक आवाम को कोई रिलीफ ना मिला होता, मैं ना से सहूलत कार्ड मिला होता, ना एहसास राशन कार्ड मिला होता, ना एहसास का 250 अरब का कोई पैकेज मिला होता, ना GST हमने जीरो की होती, ना पेट्रोलियम लेवी जीरो की होती, बिल्कुल ठीक बात आप कहती हैं। हाँ प्रेशर है जी, बिलावल भुट्टो साहब लेके आ रहे हैं और इनका प्रेशर है, और लेके कौन आ रहा है? जो सिंध की 6 करोड़ आवाम को रिलीफ नहीं दे सके 13.5 साल के अंदर, और वो कह रहे हैं हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिलीफ ले मेरा एक सवाल आपसे है कि आप लोगों ने ये खला में फैसले नहीं किए अपने जहांगीर खान तरीन से राब्ता करना, वो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत याब करे, वो लंदन में मुकीम है, अपना इलाज करा रहे हैं। जब ऑपोजिशन कह रही थी पिछली दफा कि आपने उनको स्पेशल जहाज में भगा दिया है, जी जी, वापस आए थे, बहरहाल चौधरियों को घर विजिट करना है ऐसे वक्त में सर कि जब चौधरियों से 3 साल से आप लोगों ने मुशावरत नहीं की। परवेज इलाही का मैं बता रही हूं, परवेज इलाही ने क्या बयान किया? परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू चलवाइए, प्रोड्यूसर साहब ने क्या बात की? मैं मुनस इलाही के अब्बा की बात कर रही हूं, मुनस इलाही के अब्बा की बात सुनाऊंगी आपको। आप मुनस को छोड़िए, मुनस इलाही के परवेज इलाही साहब ने क्या बयान दिया? महीना आपके साथ खड़े हैं ना, महीना पहले भी नहीं, चंद दिन पहले। आप सेनेट का हिस्सा रहे हैं, सेनेट के अंदर आपकी अक्सरियत होने के बावजूद आपको 2 दफा मुंह की खाना पड़ गई है और बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। आप तो यू हैव बीन एट द हार्ट ऑफ दैट कंट्रोवर्सी, आप खुद भी बड़े डिसइल्यूजन और अपसेट हुए थे। तो एक ऐसे वक्त में कि जिधर आपको वैसे ही अक्सरियत नेशनल असेंबली में नहीं है मगर तहरीक अदम एतमाद की बात जोरों पर है, डू यू हैव द नंबर्स, आर यू ऑन द सेम पेज PMLN के साथ? आप लोग एक पेज पे हैं या कहीं ना कहीं अभी भी डिस्ट्रस्ट है या बहुत सी चीजें हैं जो तय नहीं पाई? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सेनेट के अंदर 2 दफ़ा हमें हजीमत उठानी पड़ी, 2 दफ़ा हमें अक्सरियत होने के बावजूद वहाँ पर शिकस्त हुई। अब ज़रा अगर इसके ऊपर भी गौर कर लें कि अक्सरियत होने के बावजूद हमें वहाँ पर शिकस्त क्यों हुई, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में किस तरह बदला गया? कैमरे वहाँ पर मैं और वो केस, इधर ही रुक जाए ना, वो केस या कौन जो था वो तो आज भी है या नहीं है? उसी तरफ आपकी तवज्जो और जो नाजरीन इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी सामने यही नुक्ता नजर रखना चाहता हूँ कि वो अक़लियत जो थी, अक्सरियत को अक़लियत में हमारे नंबर्स को कम प्रेशर के ऊपर किया गया, और एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रेशर था उस वक्त, उसके सामने हमारे कुछ मेंबरान नहीं खड़े हो सके, उनके केसेस के ऊपर उनके प्रेशर डाले गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, और उस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन था और जो इलेक्शन था उसमें हमें हराया गया। हम ये समझते हैं, हमारा ये मानना है कि इस वक्त इस हुकूमत की जो खराब परफॉर्मेंस की वजह से ये इतना बड़ा बैगेज है कि जिनकी इनको सपोर्ट हासिल थी, अब शायद वो सपोर्ट, स्पेशली जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ उसके बाद से उस तरह की हासिल नहीं है। ये शायद है या यकीन है, बिकॉज दैट इज व्हाट चेंजेस एवरीथिंग। शायद वो सपोर्ट हासिल नहीं या यकीनन वो सपोर्ट हासिल नहीं? देखिए महर, फ्रैंकली जो एपिसोड हुआ नोटिफिकेशन वाला, उसके बाद मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उस तरह की सूरत हाल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इनका पॉलिटिकल बैगेज है वो जस्टिफाई करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। इनके अपने मेंबरान कौमी ठीक है, मैं इस पॉलिटिकल बैगेज को लेकर अली वान साहब के पास आ जाऊं। सर, पॉलिटिकल बैगेज के साथ आप अपने इत्तेहादियों को राजी रख चुके हैं। कल तक MQM भी कह रही थी हमारी ऑप्शंस ओपन है। आज काफ लीग के ऊपर जो खबर आ रही है, आप तस्दीक है तरदीद भी कर सकते हैं, साथ खड़े हैं, यानी कि 2023 तक ही खड़े हैं। सिर्फ देखें, अपोजिशन का काम सिर्फ मीडिया के हद तक आके अपोजिशन करना रह गया हुआ है, ऐसे हद तक ज़्यादा है नहीं। एक कप के अंदर उन्होंने तूफान बर्पा किया हुआ है, और हिजमत 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। और जो मुस्तफ़ा बात कर रहे थे, मुझे तो हैरत हो रही थी
بلوچستان کے اندر جہاں پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ نہیں تھی، انہوں نے وہاں ٹاپل کر دیا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ جب یوسف رضا گیلانی نے بننا تھا سینیٹر اور تحریک انصاف کے بندے آگے پیچھے ہو گئے، کیا یوسف رضا گیلانی کو اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو بنانا چاہ رہی تھی؟ اس کے بعد جو یہ سینٹ کے اندر ان کے نمبرز کم تھے نون لیگ کے دور میں، سنجرانی صاحب اور مانڈی والا صاحب کس طرح الیکٹ ہو گئے تھے، کس طرح اکثریت اقلیت میں بدل گئی تھی، اور اقلیت اکثریت میں کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی؟ آپ خود تو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے اپنے سینیٹرز بنائے. پہلے کوئی سول سرچنگ تو کریں، کوئی گریبان میں تو جھانکیں. کس طرح آپ کی ایک سیٹ 3 سیٹیں تھی کے پی کے اندر اور آپ نے 2 سینیٹر بنوا لیے تھے. جن سینیٹرز کو آپ اس طرح بنوائیں گے وہ سینیٹرز اسی طرح پھر رسپانس بھی دیں گے. جس طرح آپ پیسے لے کے سینیٹر بنواتے ہیں اسی طرح وہ سینیٹر بھی دوسری طرح آپ کو رسپانس بھی کرتے ہیں. کوئی سول سرچنگ کرنے کی چیز ہے. اگر بیگیج کی بات ہے، ہمارا تو 3.5 سال کا بیگیج ہے، آپ کا تو 13.5 سال کا بیگیج ہے. آج بھی سندھ کے اندر اگر کوئی پروگرامز ہو رہے ہیں وہ سارے فیڈرل فنڈڈ ہو رہے ہیں. اگر گرین لائن چلتی ہے فیڈرل فنڈ ہے، اگر کے سی آر بن رہی ہے تو فیڈرل فنڈ ہے، اگر نالے صاف ہو رہے ہیں تو فیڈرل فنڈ ہے. بیگیج آپ کا زیادہ ہے کہ ہمارا زیادہ ہے؟ زکوٰۃ کا آپ کے اسکینڈلز آ رہے ہیں، آپ کے گندم کے آپ کے اسکینڈلز آ رہے ہیں. لوگ آپ کی 450 لوگ آپ نے بیوروکریٹس دوبارہ بھرتی کر لیے جنہوں نے نیب کے اندر پلی بارگین کی ہوئی ہے. بیگیج آپ کا زیادہ ہے کہ ہمارا زیادہ ہے؟ ہم تو کنٹینیوٹی میں دیتے جا رہے ہیں، خود مختار فارم پالیسی دے رہے ہیں، ہم اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. دنیا ہمیں بورس جانسن ہمیں تو کلائمیٹ چینج پہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے. اسلامو فوبیا پہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. آپ کے ٹائم پہ تو جب آپ کے زرداری صاحب انگلینڈ گئے تھے، ڈیلی میل نے لکھا تھا واش یور فنگرز آفٹر شیکنگ ہینڈ ود مسٹر زرداری. آج تو پوری دنیا پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اسلامو فوبیا میں بلکہ ٹھیک ہے بیگیج کے اوپر یہ تو ڈیبیٹ آن گوئنگ رہے گی، لیکن سینیٹر صاحب یہ لیڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کو نمبر اکٹھے کرنے ہیں، آپ کو مینجمنٹ آپ کو اپنی زبردست کرنی ہے، اور ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر بھی پورا عبور حاصل کرنا ہے. یہ 3 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ آئیں گی تو آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکیں گے. شہباز شریف بحیثیت قائد حزب اختلاف اس پوری ایکسرسائز کو لیڈ کر رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں بیک چینلز میں. ہو از لیڈنگ دس اور ٹائم فریم کیا ہے؟ دونوں لیڈ کر رہے ہیں جی، اور اس کا جو ٹائم فریم ہے میرے خیال میں کہ ود ان مارچ ہماری سیاست کا جو رخ ہے وہ متعین ہو جائے گا. 2 لانگ مارچز اسلام آباد کی طرف ہو رہے ہیں، ایک پارلیمنٹ کی آپشن موجود ہے. اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسلام آباد پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرتے ہوئے آتی ہے اور پھر وہ آپشن ہم ایکسرسائز کرنے کی پوزیشن میں کسی پریشر یا وجوہات کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد جو دوسرا لانگ مارچ آئے گا پھر اس میں سیاسی ماحول مزید تلخ ہو جائے گا. جب سیاست کا راستہ رک جائے گا، بے ساکھیاں فراہم کی جائیں گی، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی کہ جو نیریٹو ہے پھر وہ مزید سختی کی طرف جائے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، آپ سارے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، ایزی ہو جائے گا. آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ عدم اعتماد لا رہے ہیں، آپ استعفے دے دیں. 156 لوگ اسمبلیوں سے استعفے دیں تو ری الیکشن تو نہیں ہو سکتا. آپ سندھ سے ریزائن کر دیں. آپ اتنا آپ کا درد ہے، آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ری الیکشنز تو نہیں ہو سکتے. سینیٹر صاحب ایک تو یہ تجویز ہے کہ آپ لوگ ریزائن کر دیں، وہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ تاریخ سے یہ بات اپنے لیے اخذ کر چکی ہے آپ کی جماعت. 84 سیٹوں کے ساتھ یہ آپشن بہرحال نون لیگ ضرور ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے. سو ابھی تو ہم یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اتحادیوں جن کو آپ لیورن کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ آفر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ تو ابھی آلریڈی اقتدار کا حصہ ہیں، آلریڈی پیس آف دا پائے ملا ہوا ہے. ان کو مزید سنہرے باغ کس بات پہ دکھائے جائیں جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 2 بڑی جماعتوں کے مابین کچھ بھی ابھی تک طے نہیں ہوا اینڈ ٹائم از آف دا ایسنس؟ دیکھیے، پہلی چیز جو آپ نے ذکر کیا ریزگنیشنز کا، تو ریزگنیشنز کے حوالے سے مہر ہماری پوزیشن تو پچھلے 1.5 سال سے بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے. بالکل بالکل. پی ٹی ایم کا جو اس کے اندر ایک جو جس میں بریک اپ ہوا، ہم اس اتحاد سے اپوزیشن کے نکلے، اس کی بنیادی وجہ بھی ہمارا اس چیز کے اوپر ایگری نہ ہونا تھا. اور پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ اسمبلیوں کا وجود میں آئیں تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر اپوزیشن کے لوگ، وہ پہلے دن سے اس چیز کے حامی تھے کہ اسمبلیوں میں اوتھ تک نہ لیا جائے. لیکن ہماری ایک ہسٹری ہے 1985 کے الیکشن کا، ہم نے بوائیکاٹ اور اس کے بعد بھگتا، اور یہ ہماری ایک بڑی صاف
بہت سے سیاستدان اور لیڈر نکلے بشمول نواز شریف صاحب کے اس دور سے، مگر سر اسے قطع نظر مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کے مطابق کون سا مہینہ میک اور بریک ہے، اور اس کے بعد اب 2023 تک مارچ ان کو جانے میں کوئی نہیں روک سکتا؟ مارچ تو شروع ہو چکا ہے سر، مارچ میں آپ کی مارچ بھی ہو رہی ہے لیکن نہیں اگلے مارچ کی کہ اس مارچ کی بات ہے؟ اتحادیوں کا جو آپ ذکر کر رہی تھیں جی اس میں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب ساری پولیٹیکل پارٹیز آنے والے الیکشن میں بہر طور لیٹ سپوز کہ اگر اس مارچ کے مہینے میں نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتی، اپوزیشن اپنی تحریک میں بھی ناکام ہوتی ہے، تو پھر آنے والے سال میں تو الیکشن ہے ہی ہیں، تو تمام جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی اپنی پوزیشننگ کر رہی ہیں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کا ذکر ہوا، میں اس الیکشن میں کافی قریب سے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت بھی قومی اسمبلی سے الیکشن جو جیتا گیا تھا اس میں لوگ اپوزیشن کی جماعتوں سے ٹکٹ لینے کے خواہش مند تھے، وہ اپنے اگلے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی اتحادی ضرور ایک اہم رول پلے کریں گے، لیکن ان کے اندر بہت سے ایسے ان کے اپنے کولیگز ہیں کہ جو آنے والا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ حکومت کے اندر تھوڑی سی کھلبلی بھی مچی ہوئی ہے، اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب جن سے بات کرنا بھی سخت ناپسند تھی ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، ان سے بھی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ایک ڈیسپریٹ میجرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ سارے ڈیسپریٹ میجرز جو ہیں یہ کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے، یہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ there is something going on, they could lose office۔ اور کوئی اور بات کرے اگر پیپلز پارٹی یہ کہنا کوئی ٹکٹ لینا چاہتا ہے ان کی، تو اس سے زیادہ مزہ کر کے اس بات نہیں ہو سکتی پورے پاکستان میں۔ کے پی میں آپ نے ان کا حشر دیکھا کہ ٹوٹل 2 سیٹیں جیتی ہیں۔ سر مجھے ابھی جو اخذ ہوا ہے آپ کی باتوں سے، آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں اور مرتضیٰ صاحب ہمیشہ کی طرح کمفرٹیبل ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ان کو دوبارہ ہزمت اٹھانی پڑے گی۔ اور مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ جو ہے آج ہم نے انڈسٹریل پیکیج دیا ہے، اس کے اوپر بات ہم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی۔ اسی مہینے کے اندر تحریک عدم اعتماد آئے گی، وگرنہ اگلے سال تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہے، یعنی کہ بہت کچھ یہاں ہو جاتا ہے کہ حالات کس کے لیے سازگار ہیں، نمبر کس کے پاس مکمل ہیں، اور مینجمنٹ کون کر چکا ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کا خطاب سن کر لگا کہ انہیں درست معلومات نہیں دی گئیں، یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی پردہ نشین خاتون کو کہے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے تو کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست کی دھواں دار سماعت ہوئی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں پیکا آرڈیننس کا خوب دفاع کیا تھا، جس کی بازگشت آج عدالت کے ہاتھوں میں سنی گئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی کسی نے ٹھیک سے معاونت نہیں کی، حتی کہ عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کی درخواست پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس کو ڈرکونین قرار دیتے ہوئے مزید گرفتاریوں سے روک دیا تھا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا کر آج کہا کہ عدالت کو معلوم ہے کہ حکومت حتی کہ عزت کے قانون کو فوجداری قانون سے نکال رہی ہے، یہ کیس عدالت کے لیے حیرت انگیز ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ حکومت اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف اس قانون کو استعمال کر رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ عدالت کے لیے یہ بات تشویشناک ہے کہ قوانین کو آرڈیننسز کے ذریعے ڈرکونین بنا دیا گیا ہے۔ یہ عدالت پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کالعدم قرار کیوں نہ دے؟ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ دنیا میں عدالتیں ایسا کر چکی ہیں، اور اگر ایگزیکٹو کو اپنی ساکھ کا اتنا خیال ہے تو اس میں سے پبلک آفس ہولڈرز کو نکال دیں۔ ایسی پارٹی کہ جس کی اپنی طاقت ہی سوشل میڈیا ہے، اس نے ایسا کیا۔ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں اور کارکنان ہی اس بات کے ذمہ دار ہیں، تو پھر وہ اختلاف رائے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اظہار رائے پر قدغن کی وجہ سے آدھا ملک ہم سے چلا گیا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اسے غیر آئینی قرار دے۔ ان کے خیال سے یہ غیر آئینی نہیں۔ اگر کوئی کسی پردہ نشین خاتون کو کہے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے تو کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ وہ اس کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔
चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा कि अदालत का फर्ज है कि पार्लियामान का एहतराम करे। आपने ऑर्डिनेंस बनाया, सेनेट को इससे मंजूर या मुस्तरद करने दें। ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी इसलिए दी गई है कि 33 साल से मुल्क ऑर्डिनेंसेस पर ही चलता रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं रूल्स पढ़कर बताऊंगा। दोनों हाउसेस नहीं, एक हाउस से भी मंजूरी ली जा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर एक हाउस से भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया जाए तो वो मुस्तरद तस्वर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के वकला अदालत में पेश हुए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई है। नाज़रीन, अदालत का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तों को खारिज करते हैं। सियासी जमातें अगर जिम्मेदारी पूरी करें तो अदालतों में आना ही ना पड़े। अब देखना यह है कि अपोजिशन ऐवान बाला में इस बिल को मुस्तरद करने की सकत रखती है या फिर ये घनगरज फ़कत टेलीविजन चैनल्स की हद तक ही महदूद है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब करते हुए आज कहना था कि वज़ीर आज़म का अपना रोना धोना शुरू हो गया है कि मीडिया मुझ पर बहुत तनकीद करता है, इतना बुज़दिल सरबराह कभी नहीं देखा। मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी पे आके लिटरली रोना पड़े शुरू हो गया कि जंग ने जो मेरे साथ किया, जंग ने जो खातूने अव्वल के बारे में लिखा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने साबिक सेनेटर फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार का कॉन्डक्ट हमारे सामने है। बज़ाहिर फैसल वाडा ने झूठा बयान हल्फी दिया और केस को बहुत लटकाया है। उन्होंने वोट डालकर फिर इस्तीफा दिया। फैसल वाडा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सजाए मौत भी हाई कोर्ट की मंजूरी के बगैर नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली करने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये नाअहली का केस है, सजाए मौत का नहीं। जिस इख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है, इसमें अपील का हक नहीं है। अदालत ने वाज़े किया था कि झूठे बयान हल्फी के नताइज बहुत संगीन होंगे। तमाम अदालत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल करार दे सकता है या नहीं, इस पर वजाहत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, नाज़रीन, इसका फैसला ज़रूरी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अपनी नौयत का पहला केस है। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को देखना होगा। इससे कबल फैसल वाडा नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात रहा है और फैसल वाडा के कौमी असम्बली से इस्तीफा देने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए इलेक्शन कमीशन को फैसला करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में साबिक वजीर फैसल वाडा को नाअहल करार दिया और उनका बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि फैसल वाडा 2 माह में तमाम माली मुफादात और मर्रात वापस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की समाअत इशारा दे रही है कि फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन समेत अदालतों को मुतमईन नहीं कर पाए। मगर सवाल यह है कि क्या ये जुर्म इतना बड़ा है कि किसी भी मुंतखब कानून साज को ताहयात नाअहल कर दिया जाए? समथिंग टू थिंक अबाउट। वक्फा लेते हैं और खबरों के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जैसे जैसे यूक्रेनी रूस जंग तवालत इख्तियार करेगी और रूस पर आलमी दुनिया की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियों में इजाफा होगा, वैसे वैसे उसके मनफी असरात पाकिस्तान मुईशत पर भी असरअंदाज होंगे। और यही बात वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कल भी कही, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल है वो $104 फी बैरल तक जा पहुंचा है नाज़रीन, और साथ आपका ब्रेंट क्रूड जो है वो $95 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। जबकि माहिरीन हैरत का इजहार कर रहे हैं कि रूस पर पाबंदियों के बावजूद तेल की कीमतें $130 फी बैरल तक ना पहुंचना एक मुअम्मा है। लेकिन अगर जंग जारी रही तो दुनिया के दूसरे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर की जानिब से तेल की आलमी सप्लाई में खलल पैदा हो जाएगा, और अगर तेल की कीमतें बढ़ती रहीं
तो महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा होगा, जिस तरह कल वजीर आजम ने इशारा भी दिया। लेकिन वजीर आजम के दावे के बरखिलाफ पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, कि जो इस वक्त तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की दरामदाद 15 अरब डॉलर जायद हैं, जबकि बरामदाद महज 4.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर रूस यूक्रेन जंग जारी रहती है तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी किसी सूरत में अच्छी खबर नहीं है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 1692 पॉइंट्स गिर चुकी है, कि जिसमें आज कुछ बेहतरी कल भी दिखाई दी, मगर वो गुज़िश्ता हफ्ते की 45,000 की हद अबूर नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम को दी जाने वाली खुशखबरियाँ एक तरफ है, मगर दूसरी तरफ देयर इज रियलिटी, ग्लेयरिंग रियलिटी। रूस यूक्रेन जंग के बाद तेल के साथ साथ गंदम की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। एक माह के दौरान 18%, जबकि गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में गंदम की आलमी कीमत में 6% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन से अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर गंदम खरीदता है, और यही बात कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अवाम को बताई। क्यों रूस में हमने जाना था? इसलिए हमने जाना था कि हमने 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से। अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान जो गंदम दरामद की, इसका 80% से ज़ायद हिस्सा रूस और यूक्रेन से आया था। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने तकरीबन 20 लाख टन गंदम दरामद की और अब तक तकरीबन 67 करोड़ डॉलर की गंदम दरामद कर चुका है। यानी कि अगर जंग जारी रहती है तो पाकिस्तान में गंदम की कीमतें बराह रास्त बढ़ेंगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तो नहीं बढ़ाई, मगर LPG की कीमत में 318 रुपये और बिजली की कीमत में तकरीबन 6 रुपये का इजाफा कर दिया है। वज़ीर आज़म की खुशखबरियां अपनी जगह, मगर पाकिस्तान के मुआशी हालात सुनामी का खतरा जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म का ये तारीखी पैकेज अनाउंस करने के 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि आज पहले दिन के ऊपर ही ग्लोबल ऑयल मार्केट ने चैलेंज कर दिया है, यानी कि एक मैसिव टैक्स पेयर के मनी का ज़िया समझा जा रहा है। ये एनालिस्ट के मुताबिक आज ऑयल $104 फी बैरल तक पहुँच गया डे 1। क्या ये मैसिव लॉस नहीं है पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों का गोइंग इनटू सब्सिडी? देखिए, ये टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर पे ही खर्च हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा ये कि ये जो विजन था, इसका विजन ही ये था कि वजीर आजम जब रशिया से वापस आए तो उनकी पहले तवक्कुआत थी, आपने भी कवर की है पिछले दिनों के, इस सर्दियों के बाद तेल की और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। अब जैसे ही वो वहां से आए तो आई थिंक ही इज द फर्स्ट वन जिसने जज किया कि ये शायद क्राइसिस अगले 3 से 4 महीने रहेगा, और उसको देखते हुए कि ये, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने रहेगा, परमानेंट नहीं है, तो उन्होंने वजीर खजाना से बात की और उन्होंने कहा कि 4 महीने के लिए आप कोई सूरत हाल निकालें। अब क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मामला गर्म हुआ है तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। आपको याद होगा जब जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन 105 का हाई लगकर वापस 94 पे आ गया जी, तो आज 104 पे चला गया जी, अभी फिर 104 पे चला गया। तो वो वॉलेटिलिटी स्टेटमेंट्स पे चल रही है कि इसने पाबंदी लगा दी, उसने ये कर दिया, तो ये डस्ट सेटल हो जाएगी इस वक्त। नहीं मगर सर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी का शिकार तो है, आपने बेहतर फरमाया सर, मगर हमारे डोमेस्टिक इश्यूज भी तो ग्लेयरिंगली चैलेंजिंग है हमारे लिए। बजट खसारा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, कर्जे जो हैं तारीख की तेज़ तरीन रफ्तार से बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलग हमें इश्यूज का सामना है। तो ऑफ कोर्स ये मेरी आप एक्सप्लेन तो करते हैं, मगर इशू है कि सर एक तो कहा हर कोने खुदरे से निकाल लेंगे, ये शौकत तरीन साहब का बयान आया कि हम निकालेंगे, मगर साथ ही उनके वो बयान भी हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जिधर वो कहते हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के ऑपोजिट हम नहीं चल सकते, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है ना, ये मैं करने दूंगा किसी को, मगर ये फिर भी किया तो अंडर एक्सेसिव प्रेशर किया है, अंडर पॉलिटिकल प्रेशर किया गया है फॉर पॉलिटिकल रीजंस। नहीं देखिए, एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट हो गई यूक्रेन की, एक्सपेक्टेशन में नहीं थी, और हमारी डोमेस्टिक सियासत की भी, यूक्रेन की भी और डोमेस्टिक सियासत की भी, वो तो ऑब्वियसली आपके सामने है, लेकिन उसका ट्रिगर ये नहीं था। ट्रिगर जो है ये था कि ये जो यूक्रेन था
اور دوسری بات یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی کل آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی جب تجارتی خسارہ جو ہے ہمارا فروری کے مہینے کا آئے گا. یہ تقریباً $1.5 ارب جو ہے دسمبر سے کم ہے اور جنوری میں بھی یہ ہوا تھا. تو ہم نے جو ہے ادر امپورٹس کو جو ہے کٹ ڈاؤن کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا ہے. آپ نے ٹیکس ریونیو کے نمبر دیکھے, 6,100 ارب کے ہدف میں ہم 300 ارب آگے اور 8 مہینے گزر گئے, اور اگر اسی سپیڈ سے رہے تو ہمیں 6,500 ارب مل جائے گا. تو یہ پیکج جو ہے 250 ارب روپے کا ہے. اور جو پیٹرول ہے, آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں, پیٹرول جو ہے ہم 1.5 ارب لیٹر مہینے کا استعمال کرتے ہیں. 10 روپے سے ہمیں 15 ارب کی جو ہے مار پڑے گی. اگر 5-10 روپے اوپر نیچے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے ہم 20 ارب 22 ارب خرچ کریں, اگلے مہینے ٹیپر آف ہو جائے. تو وی آر ویل ان کنٹرول, اور اسی لیے اس کو ہم نے جون تک رکھا ہے. فرض کریں کہ یہ پرماننٹ ہو جاتا ہے اور نہیں ہوتا تو دین وی ہیو انٹرونشن جو ہے ہم بجٹ میں کر کے کوئی نئے ٹیکس کسی امیر کو, غریب کو, کسی طریقے سے ہم ریونیو سٹیپ لے لیں گے جسٹ ٹو میک شور کہ اس کو ہم بیلنس کر سکیں. مگر سر یہ 250 ارب روپے آئیں گے کہاں سے؟ یہ ذرا سا بتا دیجیے گا. ریونیوز تو ہمارے بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے, ٹیکسز اور ہماری کچھ اگریمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے, بڑی اسٹرکٹلی انگرینڈ ہیں وہ. اگر ہم اس کو اسٹل رکھ لیتے ہیں, ہولڈ کر لیتے ہیں فرام آل انٹرنیشنل شاکس یا والیٹیلیٹی ایز یو سے, آئی ایم ایف کا ریئیکشن, فیٹف کا ریویو, آل دیز تھنگز, یہ بڑا افیکٹ تو ہوگا اس کے اوپر, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو وہ بھی اوور سمپلیفائڈ ہے؟ آپ کی خبر ہے, یقین ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا, آئی ایم ایف کا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا؟ دیکھیں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ بلومبرگ میں جو پاکستان کے جو کورسپونڈنٹ ہے وسیم اگی, انہوں نے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 7th ریویو میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈسکس کریں گے, اور اگر وہ اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہوگا تو جو ہے اس کو ضرور دیکھیں گے. تو آئی ایم ایف سے جو ہے کوئی اتنی ناراضگی نہیں آئی. اور دوسری بات مہر آپ کو بتاؤں میں کہ جب آئی ایم ایف سے ہم بات کر رہے تھے تو وزیر اعظم نے 2 دفعہ آئل پرائسز ڈیفر کی ہے. ایک 1 دسمبر کو کی تھی اور پھر ابھی فروری 1 کو کر دی تھی. 2 فروری کو بورڈ اپروول تھا اور 15 دن تک انہوں نے بڑھائی نہیں تھی, اور 4 مہینے سے ہم نے سیلز ٹیکس 0 کیا ہوا ہے. تو اگر مگر پی ڈی ایل تو ہمیں 4 روپے بڑھانا تھا نا سر, یہ تو اگریمنٹ ہو کر آئی ہے ابھی. نہیں, اس کی باٹم لائن یہ تھی کہ آپ کا خسارہ نہ بڑھے, اس وجہ سے آپ پی ڈی ایل کو بڑھا دیں. لیکن اب ہمارے ٹیکس ریونیو, آئی ایم ایف کا خدشہ یہ تھا کہ ہمارے ٹیکس ریونیو کی رفتار سلو ہو جائے گی آنے والے مہینوں میں, لیکن پچھلے 3 مہینے سے وہ رفتار نہیں سلو ہوئی. اور ٹیکس ریونیو مہر میں نے آپ کو کہا کہ 6,100 سے ہم 300 ارب روپے فاسٹ فارورڈ چل رہے ہیں, 286 پریسائزلی. تو ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم 6,400 ارب کر دیں, جو پچھلے سال سے 1,700 ارب ہے. اور یہ 1,700 ارب جو ہے مسلم لیگ نے 5 سال میں کیا تھا, اور یہ صرف اس سال ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مزمل صاحب موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ناظرین, 2 ہی طریقے ہیں, یا تو ٹیکس بڑھائیں یا تو ایکسپورٹس بڑھائیں, اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے یا تو مینوفیکچرنگ کے اندر ہمیں فوکس کرنا ہوگا یا آئی ٹی سیکٹر کے اندر. حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے, اپنی نئی انڈسٹریل پالیسی کا اعلان کر کے. وفاقی حکومت نے 3.5 سال بعد نئی صنعتی پالیسی متعارف کروا دی ہے, اور ایڈیشنل پیکج سے متعلق تقریب سے خطاب میں آج وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ حکومت میں آتے ہی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے ایمنسٹی دینا چاہیے تھی, اور چھوٹے اور درمیانی درجے کے انڈسٹری یعنی کہ ایس ایم ایز کے لیے پالیسی لائے ہیں ہم, اور بیمار انڈسٹری کے ریوائیول کے لیے بھی ہم پالیسی لائے ہیں, مراد دے رہے ہیں. نئی صنعتی پالیسی کے مطابق سرمایہ کاری پر صرف 5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا حالیہ انڈسٹری, اور وہ انڈسٹری کے جو بند پڑی ہے اس میں بھی وسعت و ماڈرنائزیشن کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری پر بھی استثناء حاصل ہوگی. اوورسیز پاکستانی کے جو کہ ملک کے رہائشی نہیں ہیں, ان کی جانب سے انڈسٹریل سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے پر 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب موجود ہیں. عارف صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ یہ 2 طرف سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو آف کورس منفی فیڈ بیک ہے کہ ایمنیسٹی کو آپ انکریج کر رہے ہیں کالے دھن کے لوگوں کو, ساتھ ہی آپ ٹیکس بیس اپنی انکریز نہیں کریں. مگر آئی تھنک دس واز لانگ اوور ڈیو. جو 3.5 سال سے پیسہ ہمارا پاک تھا ریئل اسٹیٹ کے اندر, اس کو اب نکال کے پروڈکٹیوٹی انہانس کرنے کے لیے, امپلائمنٹ انہانس کرنے کے لیے, مینوفیکچرنگ انہانس کرنے کے لیے حکومت انسینٹیوائز کر رہی ہے کہ لوگ وہ پیسہ نکالیں, 5% کی ایک ٹیکس رقم ادا کریں, کالے دھن کو سفید کریں اور ملک کی بھی بہتری ہو. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس نئی انڈسٹریل پالیسی کو؟ آئی تھنک اگر یہ اس کو اس طرح روکیں گے یہاں تو انفارچونیٹلی پھر وہ یہ لینڈ انویسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے, جہاں جو ہے وہ اکنومی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا, اور وہاں پرائسز لینڈ کی جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر یہ مینوفیکچرنگ میں پیسہ آئے, اس کے لیے جو ہے وہ پھر ظاہر آپ مینوفیکچرنگ کریں گے تو پھر ایکسپورٹ کے
جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو پھر لوگوں کے لیے روزگار کا اور پھر ہمارے لیے جو ہے فورن ایکسچینج کی ارننگ کے جو ہے وہ دروازے کھلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے جیسے ملک کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ اگر انسینٹیوز ہیں اور پیسہ جو ہے وہ ہماری اکنامی میں بلیک پیسہ ہے، اور اگر وہ یہ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو سیکٹر میں جاتا ہے. مگر عارف حبیب صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی 5 سال کی ایک ٹیکس ہالیڈے دی جا رہی ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ ملک میں پیسہ لے کر آئیں. از دس اے گڈ انسینٹیو؟ ول اٹ بی ویری انکریجنگ؟ آئی تھنک اس کے اندر جو پرٹیکولرلی انہوں نے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو بھی جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں ان کا اینول انکم جو ہے وہ $60 بلین پلس ہے. اس میں سے وہ $30 بلین پاکستان جو ہے وہ بھیج دیں، $30 بلین اپنے ایکسپنسز کے لیے اور اپنے پاس وہاں رکھ لیتے ہیں. تو ان کو ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے اٹریکٹ کریں، اور اس کو آئی تھنک یہ ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے میں سمجھتا ہوں کہ اور اچھے نتائج آئیں گے. کیونکہ یہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا وڈ بی ویری ویری بینیفیشل فار بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، جاتے جاتے آپ کو ایک انٹرنیشنل اپڈیٹ دے دیں جس میں براہ راست ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہو چکے ہیں. کیا روسی صدر ولادیمیر پوتن نیوکلیئر بٹن دبا سکتے ہیں؟ اس سوال نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں دنیا کو ایک بڑے خوف میں مبتلا کر دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ رات اپنے ملک کی جوہری فورسز کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کی وجہ نیٹو رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ جارحانہ بیانات کو قرار دیا ہے. اور دوسری جانب بیلاروس کی سرحد پر روس اور یوکرین کے وفود کے درمیان کئی گھنٹے مذاکرات جاری رہے. کوئی بریک تھرو انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. روسی اور یوکرینی سفارتکاروں کے درمیان مذاکرات کے پہلے روز فریقین نے 10 نکاتی ایجنڈے پر گفتگو کی. مذاکرات میں یوکرین نے روس کے فوری جنگ بندی اور ملک سے افواج کے نکل جانے کا مطالبہ کیا، تاہم روس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے روسی صدر نے ٹیلی ویژن پہ ایک خصوصی اور آف کورس ان ایکسپیکٹڈ اعلان کیا اسپیشل آپریشن کا، اور اس کے بعد آن دا ریکارڈ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس دنیا میں اگر روس ہی نہ رہا تو باقی دنیا کے رہنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ خیر کرے. حالات سنجیدہ ہو چکے ہیں. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.